السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں چند ضعیف و موضوع روایات۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی فضیلت و برکت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت سی صحیح حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ سب حدیثیں اس ماہ مبارک کے فضائل بیان کرنے کے لیے کافی ہے، مگر بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ایسی حدیثیں عوام و خواص میں مشہور ہو گئی ہیں جنہیں واعظین و مقررین اپنے وعظ و تقریر میں برملا بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایتیں سنداً ضعیف یا موضوع ہیں، یعنی ان کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ثابت نہیں ہے، اور جس قول کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ثابت نہ ہو اس کا ذکر و بیان جائز نہیں ہے۔ اس لیے آج اس قسم کی کچھ حدیثوں کو صرف اس مقصد سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ علماء و مبلغین کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ ان روایات کے ذکر سے احتراز کرے۔ اختصار کے پیش نظر یہاں صرف حدیثوں کی جانب اشارہ کیا جائے گا اور محدثین کرام نے ان پر جو حکم لگایا ہے ان کو ذکر کر دیا جائے گا۔ حدیثوں کے ضعیف یا موضوع ہونے کی علتیں ذکر نہ کی جائیں گی، البتہ اہل علم و تحقیق کے لیے کتابوں کا حوالہ دیا جائے گا کہ وہ تفصیلی معلومات کے لیے ان کی جانب رجوع کر سکیں۔ واللہ الموفق۔ نمبر 1، صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اس حدیث کو طبرانی اور ابو نعیم اصبہانی نے نقل کیا ہے، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ صنعانی نے اس کو موضوع تک کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو موضوع کہنا مبالغہ ہے، لیکن اس کے ضعف میں شبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ طویل خطبہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ کے ابتدائی کلمات اس طرح ہیں: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ یہ طویل خطبہ عموماً علماء اپنی تقریروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مگر یہ محدثین کے نزدیک منکر ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ یہ سن کر خزاعہ کے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے سامنے اس ماہ مبارک کے فضائل بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جنت رمضان کے لیے پورے سال سنواری جاتی ہے، اور رمضان کی پہلی شب کو عرش کے نیچے سے میسرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے پتے کھڑکھڑا اٹھتے ہیں۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے رب، اس مہینے عبادت کرنے والے بندوں میں سے کسی کو میرا جوڑا بنا دے جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور اس کی بھی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندہ نے بھی رمضان کا روزہ رکھا تو اس کی شادی موتی کے ایک خیمہ میں ان حوروں میں سے ایک سے کر دی جائے گی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگ کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ ہر حور 70 جوڑے لباس پہنے ہوں گی اور ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ ہوگا، اور وہ 70 قسم کی خوشبوؤں سے معطر ہوگی، اور ہر خوشبو دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ہر حور کے لیے 70,000 خادم اور 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کی ایک تھال ہوگی جس میں ایسے کھانے ہوں گے کہ ہر لقمے کا ذائقہ الگ ہوگا۔ ہر حور کے پاس سرخ یاقوت کے 70 پلنگ ہوں گے، اور ہر پلنگ پر 70 ایسے بستر ہوں گے جن کے غلاف ریشم
استبرق کے ہوں گے، ہر بستر پر 70 مسند ہوں گے، ہر حور کے شوہر بھی سرخ یاقوت کے پلنگ سے نوازے جائیں گے جن پر موتی جڑے ہوں گے، نیز اسے سونے کے 2 کنگن دیے جائیں گے۔ یہ ثواب رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں ملے گا، باقی اعمال کا ثواب اس کے سوا ہوگا۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ کے حاشیہ میں اس کی صراحت کی ہے۔ نمبر 4، اس حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اس کے عمل کا ثواب 2 چند ہے، اس کی دعا مقبول اور وہ گناہوں سے بخشایا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حدیثوں کی معرفت عطا کرے اور موضوع و ضعیف روایات کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔